چلا ہے مال اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے مال اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے سر نباتے کبھی پھر اٹھائے ہر بیٹی کی نازمت پہ آئے سر نباتے کبھی پھر اٹھائے ہر بیٹی کی نازمت پہ آئے کملی والے کی آنکھوں کا تارا دیکھی عزت بچانے چلا ہے کملی والے کی آنکھوں کا تارا دیکھی عزت بچانے چلا ہے اب حضرات کے علم میں ہوگا ابھی محرم گزرے ہیں آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے کہ سیدنا امام علی مقام جو مدینہ سے کوفہ گئے تو وہ کس مقصد کے لیے گئے مختصر یہ ہے کہ کوفہ والوں کے ایک روایت کے مطابق 12,000 خط آئے کتنے خط کوئی 1 2 3 4 5 10 نہیں آج یہاں پر کوئی 100 کسی کا ووٹر تیار ہو جائے نا تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آسمانوں پہ ہوں اب ان کو 12,000 خط آئے اور ان خط پہ لکھا کیا تھا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام علی مقام یزید نے حکومت کو سنبھال لیا اب ظلم عام ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمان پٹ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں آپ کوفہ آئیں اور آ کر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے آپ نواسہ رسول ہیں تو آپ آئیں اور آ کر ہماری عزتیں بچائیں اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے دربار کے اندر آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا یہ خلاصہ بتایا مختصر سا باقی 12,000 خط تھے ہر آدمی نے ایک اپنے انداز سے کوئی نہ کوئی گفتگو کی تو وہاں پر امام علی مقام حکومت سنبھالنے کے لیے نہیں گئے بلکہ ان کے اصرار پر ان کی سرپرستی کے لیے گئے حکومت سنبھالنی ہوتی حکومت تو وہ تھی جو امام حسن نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی تو کس لیے گئے کہ دین کے اوپر حرف نہ آئے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں کے لیے مارے کھاتا تھا اور لوگوں کے تانے بھی برداشت کرتا تھا گالیاں بھی برداشت کرتا تھا پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتا تھا اس کا نواسہ آج ہمارے سر پہ آ کے ہاتھ کی رکھ رہا صحابہ نے بڑا روکا کہ آپ نہ جائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابا علی کو نہیں چھوڑا پیچھے سے وار کیا اور شہید کر دیا
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حسن کو نہیں چھوڑا، زہر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ حسین آپ نہ جائیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں۔ لیکن امام علی مقام نے ان کے خط دکھائے اور کہا کہ یہ بات مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیتی کہ کل قیامت کے دن حسین تیرا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ میں اپنے اللہ کے سامنے اس حال میں پیش نہیں ہو سکتا۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر خوشخبری سنائی کہ یہ جنتی ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین کہا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے شہزادے ہیں۔ تو میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے، سرنا باطل کبھی پھر پائے، ہر کی نازمت پہ آئے، اور سرنا باطل کبھی پھر پائے، ہر نازمت پہ آئے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا، دل کی عزت بچانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، لگا ہی رہے گا۔ آپ حضرات ذرا میرے ساتھ مل کر حسین کی محبت میں، حسینی ہے نا سارے، ماشاءاللہ سارے حسینی ہیں، کوئی یزیدی تو نہیں ہے نا، سارے حسینی ہیں، تو میرے ساتھ ذرا مل کر پڑھ لیں۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا بسانے چلا ہے۔ کس سے مراد نہیں آئے ذرا؟ کملی والا تھا جس کی سواری، سیدہ کا نگانا بکاری، کملی والا تھا جس کی سواری، سیدہ کا نگانا بکاری، کملی والے کی آنکھوں کا تارا، نیزے پر وہ محمد کا پیارا، آج قرآن میں چلا ہے، نیزے پر وہ محمد کا پیارا، آج قرآن میں چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو برسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو برسانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو برسانے چلا ہے، مالو اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے، مالو
کا پیارا